اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے ابن زیاد کو حکم بھیجا کہ اسیران کربلا کو میرے پاس دمشق بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر اور طارق کی سربراہی میں کربلا کے قیدیوں کو یزید کی طرف روانہ کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ دھوپ تھی، جلجلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا۔ اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا، کیونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹھیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلہ ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اسی سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اسی جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا۔ اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ، اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑا آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری قوت لگی، لیکن امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے اور وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا۔ نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھی اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں قافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح ہیں کون آپ احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی۔
اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سماں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی، اور بازار میں قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھی۔ چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں موجود تھا سب بھیج دیا، چادریں اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی۔ سیدہ زینب جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئی۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے۔ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آ جا خاتون کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے۔ اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور کوئی واقف نہ تھا۔ تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے ایک زمانہ مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا۔ ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ اتنا ہی سننا ہے کہ کوئی باغی تھے، وہ مار دیے گئے، اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملیں تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ بی بی ایک دعا کر دے کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں سیدہ تو وصال فرما گئی، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسین بھی شہید ہو گئے۔ اب میری یہ التجا ہے کہ دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں، بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ یہ قافلہ جب دربار یزید پہنچا تو وہاں بہت سے دلخراش واقعات پیش آئے۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا۔ امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ، اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے
کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس دے دے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیز آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی کہ پھوپھی جان، کیا اب ہمیں کنیز بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرأت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرأت ہے کہ کر سکیں اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرأت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون کہ جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں لگتی ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر زد ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں وہ واپس کر دو، ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زاد سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلوبند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھے، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں؟ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لوٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، انوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی، مدینہ میں قیامت آ گئی، قہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سامان تھا، روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا علیہ السلام کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے اور آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور آپ گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قافلہ مدینہ پہنچا، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف کھو گیا تھا اور میرا تو سارا گھرانہ لٹ گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت میں زندہ رکھے، اور ہماری موت اور آخرت بھی اہل بیت کے ساتھ ہی ہو۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوا، اور مزید ایسے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک